بریک سے پہلے ذرا آپ نے اس طرف اشارہ کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ اس وقت ساری بے چینی جو ہے وہ امریکہ میں ہے اور ایران بہت پرسکون بیٹھا ہے. وہاں پہ بھی مسئلے ہیں جن کا ذکر ضروری ہے جی کہ وہاں پہ اس وقت ہائپر انفلیشن ہے. ان کی جو کرنسی ہے وہ تیزی سے ڈی ویلیو ہو رہی ہے. وہاں پہ عام لوگوں پہ کافی امپیکٹ دیکھنے میں آ رہا ہے. آج بھی جو میں رپورٹس دیکھ رہا تھا وہاں پہ حالانکہ تیل پیدا کرنے والا ملک ہے لیکن یہ اسٹریٹ آف ہارموز کا جو مسئلہ ہے اس کی وجہ سے وہاں پہ پیٹرول اسٹیشنز کے باہر لمبی جی لمبی لائنیں شروع ہو گئی ہیں. جو کل اعلان کیا امریکہ نے سینکشنز کا اس میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ کرپٹو کرنسی کے حوالے سے بھی کافی ہے جس کے بارے میں اب کہا جا رہا ہے کہ وہ آرڈنری ایرینینز کو بھی افیکٹ کرے گا کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے اپنا لین دین جو ہے وہ سسٹم سے باہر کرپٹو کے ذریعے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو سینکشنز ہیں اس پہ ابھی تک جو میں نے کامنٹری دیکھی ہے اور میرا خیال ہے خرم بھی یہی سجیسٹ کر رہے تھے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایران ہفتوں میں یا مہینوں میں گھٹنوں پہ آ جائے گا. یہ ملک جو ہے خوراک میں خود کفیل ہے. اس کے بارڈر جو ہے 6-7 ملکوں سے لگتے ہیں جہاں سے اگر بہت ہی زیادہ شارٹیج کسی چیز کی ہو جائے تو وہ آ بھی سکتی ہے جا بھی سکتی ہے. پیمنٹ کے بھی دوسرے طریقے ہو سکتے ہیں. تو خرم وہی سوال جس سے ہم نے گفتگو شروع کی تھی کہ پاکستان کے ساتھ چلیں باضابطہ تجارت ویسی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے لیکن پھر بھی ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ جب ٹماٹر مہنگے ہو جاتے ہیں تو ہم وہاں سے منگا لیتے ہیں. یہاں سے بھی کچھ وہاں جاتا ہوگا مال. تو اس طرح کا جو سسٹم ہے وہ تو چلتا رہے گا نا بیکاز دیٹس انڈر دا ریڈار. وہ تو چلتا رہے گا اور اس کو بند کرنا بہت مشکل ہے. اتنا سمپل نہیں ہوگا کہ ڈیمانڈز آ گئیں یا اگر شور شرابہ اس کے راؤنڈ ڈالیں تو وہ تو ہو سکتا ہے. دیٹ از پاسبل. اور میں یہ بار بار اس لیے ہیج کر رہا ہوں اپنے الفاظ کیونکہ آئی تھنک وی کین ویک اپ ٹمورو ڈے آفٹر اینڈ فائنڈ کہ ٹروتھ سوشل پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ ایک بھڑکا مار دیا پاکستان کی طرف. کوئی گارنٹی نہیں ہے. ایراٹک اور کوئی گارنٹی نہیں ہے. وہ ایک ایراٹک اور انپریڈکٹیبل قسم کے شخص ہیں لیکن کیا ان کے پاس واقعی میں وہ اسٹرینتھ اب رہ گئی ہے کہ ان ملکوں کو پریشر کریں پاکستان انکلوڈنگ پاکستان ایٹ اے ٹائم لائک دس جب ان کو اتنی شدید ضرورت بھی ہے ساتھ ساتھ پاکستان کی کہ اپنے آپ تجارتی معاملے بند کریں کیونکہ پاکستان کے اگر ہیں بھی کوئی اتنے خاص نہیں ہے کہ کوئی اس سے میک اور بریک فرق پڑے گا. وہ فرق تو چائنا کی جو ٹریڈ ہے وہاں سے پڑے گا. اینڈ آئی تھنک آپ صحیح کہہ رہے تھے شاہ زیب کہ ایران پہ پریشر بہت آیا ہے اس چیز کا. وہاں کی عام عوام جو ہے وہ بہت بہت ایک مشکل اور مہنگائی کی لہر کو برداشت کر رہے ہیں. اینڈ لیکن چائنا نے جس حد تک اسٹیپ ان کیا ہے جیسے I'll give you an example. یہ وار جب شروع ہوئی تھی تو ایک ہفتے میں ایک سے کم ٹرین آیا کرتی تھی چائنا سے ایران تک. اور ابھی پچھلے مہینے تک کا جو میں نے فگر دیکھا تھا تو ایک ہفتے میں 3 سے 4 ہو گئی تھی ٹرینز چائنا سے جو آ رہی ہیں. اور وہ انڈر دا ٹیبل ٹریڈ نہیں ہے ہماری طرح کی نا کہ بارٹر ٹریڈ ہے کہ یہاں سے اگر ہم نے چاول بھیجے اور وہاں سے ٹینکر ڈیزل کا واپس آ گیا اور سم تھنگ لائک دیٹ. یہ وہ چیز نہیں ہے. چائنا کا ایک پیرلل پیمنٹ سسٹم ہے جو امریکن سوئفٹ سسٹم کے ساتھ ایک انہوں نے سیپریٹ کھڑا کیا اپنا. اینڈ اس کے تھرو اگر آپ پیمنٹ کریں تو اٹ ڈزنٹ وائلیٹ اور ٹچ اینی امریکن سینکشنز اور وہاں سے جاری ہیں یہ پیمنٹ سب. تو اب یہ لوگ اب کوشش کر رہے ہیں امریکنز کے اس کو بھی بند کیا جائے اس ریلیشن شپ کو. اینڈ چائنا نے فی الحال منع کر دیا. لیٹس سی. بٹ یس آئی ایگری 100% کہ ایران میں حالات بہت خراب ہیں اور مشکل کا سامنا تو ہے. لیکن ان کی قابل برداشت کتنی ہے بائی کمپیریزن ٹو دا امریکن کنزیومر. جو $4 یا $5 کی اگر پیٹرول ہو جائے تو وہ تو اپنے انکمبنٹ کو ووٹ آؤٹ کر دیتے ہیں وہاں پہ. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کون زیادہ دیر اس کو ووٹ آؤٹ کر سکے. بالکل مطلب وہی کیا کہتے ہیں نا انڈیورنس. اب انڈیورنس کی گیم ہے. یہاں پر میں ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں جیسے وہ خرم نے ذکر کیا تھا نا کہ یار کہاں زیادہ پینک نظر آتا ہے. ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی ہمارے لیے ضروری ہے کہ کیونکہ امریکہ ایک قدرن اوپن سوسائٹی ہے اور ٹرمپ ہیں ان کا پینک ہمیں بڑی آسانی سے نظر آتا ہے. ایران میں کیونکہ جو کم از کم جو ایران سے باہر دنیا تک جو خبر کی رسائی ہوتی ہے یا جو سٹیٹمنٹس آتی ہیں وہ زیادہ ارنا یا فارس ایک بڑا کنٹرولڈ قسم کی ڈیلیوری ہوتی ہے. لیکن اسی کنٹرول ڈیلیوری کے اندر ہمیں یہ بات بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ کچھ دن قبل ایران کے صدر پزشکین صاحب نے خود کہا تھا کہ یار اٹ از بیٹر کہ جب آپ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ میں ہو نا اس وقت معاملات کو آپ سیٹل کریں. تو یہ بھی میری نظر میں ایک سگنل ہے کہ یار بہتر ہے. اور یہ سگنل دینا میری نظر میں ضروری بھی تھا
چاہے وہ پاسداران کو دے رہے ہیں, جس کو بھی دے رہے ہیں, کیونکہ ماضی میں آپ دیکھیں کہ ایران عراق وار میں جب ان کا پلہ بھاری تھا اور صدام حسین نے لٹرلی کہا تھا کہ سر معاف کرتے مجھے, میں جنگ روکنے کے لیے تیار ہوں, اس وقت ان کا تھا کہ نہیں سر اب تو ہم بغداد کو فتح کریں گے, جس کے بعد سب سے زیادہ ایران کو نقصان ہوا. اور پھر آیت اللہ خمینی کا وہ مشہور تقریر آئی نا کہ میں زہر کا پیالہ پی کر اس جنگ کو بند کر رہا ہوں. ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ ایران کبھی پریشر میں نہیں آتا, رائٹ. جب سوئفٹ سسٹم سے, انٹرنیشنل بینکنگ سسٹم سے ایران کو ہٹانے کی دھمکی دی تھی, ہٹا بھی دیا گیا تھا شاید, اور پھر ہی وہ راضی ہوئے تھے اوباما کے دور میں JCPOA پر سائن کرنے کے لیے. تو دے آر ناٹ امیون ٹو پریشر. مانا کہ اس بار جو ایرانی ملٹری میں سوچ باقاعدہ پائی جا رہی ہے اور جو پاسداران میں سوچ پائی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ میکسیمم ریزسٹنس از دا وے ٹو گو. اور میرا خیال ہے ٹرمپ جو ہیں وہ دھواں دھاری اپنی جگہ, لیکن شدید بور لگ رہے ہیں. وہ یہ جو کرائسس ہے 6 مہینے سے جاری ہے, مثلا گزشتہ ہفتے انہوں نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کی بھی تھی, پھر انہیں سیر ویر بھی کرائی جو ہے وہ ساؤتھ ونگ کی. یہ دیکھیں وائٹ ہاؤس کا نیا بال روم, اس پہ $400 ملین کا خرچہ ہوا. یہ وہ دیکھیں ہیلی پیڈ نیا ہے, اور یہ گرینائٹ سے آراستہ راہداری آپ جس پہ چل رہے ہیں کتنی اچھی شاندار لگ رہی ہے. 13 بار ذکر کیا انہوں نے یہ ساری چیزوں کا. ایران کا ذکر صرف 3 دفعہ کیا. مطلب وہ یار کہتے ہیں یار چھوڑو یار بس ایران کی بات نہ کرو, تو وہ بھی بوریت کا شکار ہو. یار وہ جو بندہ مطلب ایک 30 سیکنڈ کی ٹک ٹاک دیکھنے کی اس میں صبر نہ ہو, وہ ڈاکیومنٹری تو نہیں دیکھ سکتا نا یار. اگر سوچا جائے اس کے اوپر, بیچارے کا ٹینشن سپین بہت کم ہو گیا ہے, جس کو آج کل کے وہ جنزی والے کہتے ہیں نا برین راٹ کا شکار ہے. تو وہ یار امریکہ کے بارے میں سنا ہے کہ بہت سے ممالک جو ہیں امریکی معیشت ان کی وجہ سے کھڑی ہوئی ہے. کوئی انویسٹمنٹ بانڈز ہیں بہت سارے ملک, یہ خرم سے میں پہلے دن میں بات ہو رہی تھی, اور وہ سنا نکل بھی رہے ہیں. تو یہ بھی ایک پریشانی. ابھی میں کہیں پڑھ رہا تھا $40 ٹریلین کا قرضہ ہے امریکہ پہ, پتہ نہیں کتنا قرضہ ہے. لیکن جو بانڈز ہیں امریکہ کے, آئی تھنک جاپان نمبر 1 ہولڈر ہے تقریباً $1.12 ٹریلین کا, اور وہ بانڈ بیچ رہے ہیں اپنے. خرم, کیا اس سے امریکہ کو کیا نقصان ہوگا اگر امریکن بانڈ؟ یہاں تو پینک ہے نا, ادھر تو پینک ہے, کلیئر پینک ہے. اور وہ پینک نظر آئی تھی کیونکہ سب سے پہلے جب جاپنیز ین پریشر میں آنا شروع ہوا تھا تو انہوں نے امریکن بانڈز کو بیچ کے وہ پیسے ریز کر رہے تھے اپنی کرنسی کو سپورٹ کرنے کے لیے. اور اب امریکہ نے انٹروین کیا تھا, یہ US ٹریجری ڈپارٹمنٹ نے, اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ ایکچولی ان بانڈز کو مت بیچیں, ہم کرتے ہیں ابھی کچھ آپ کی کرنسی کو سپورٹ کرنے کے لیے. اور امریکن سے پھر یوروز اپنی یورو ہولڈنگز بیچ کے اور ین خریدے تھے. ایز اے ریزلٹ جاپان کی کرنسی کو تھوڑی سی سپورٹ ملی, اور وہاں سے شروع ہوا تھا یہ سلسلہ. اب یہ ہو گیا کہ ان کی جو مختلف بانڈز ہوتے ہیں, کوئی 3 مہینے کا, 6 مہینے کا, 1 سال کا, 5 سال کا, لیکن کچھ ہوتے ہیں 10 سال اور 30 سال کے. یہ کافی ضروری اور امپورٹنٹ ہوتے ہیں کیونکہ اب تمام جو امریکہ میں کنزیومر ڈیٹ ہے, جب آپ گھر ہاؤس خریدنے کے لیے کوئی مورگیج لیتے ہیں مثال کے طور, زیادہ تر امریکہ میں لوگ مورگیج لے کے گھر خریدتے ہیں, تو اس کا جو ریٹ ہے وہ 30 ایئر بانڈ کے ساتھ انڈیکس کیا جاتا ہے. مثال کے طور 10 ایئر بانڈ جو ہے اس کے ساتھ بہت اور فائنینشیل ایسیٹس ہیں جو انڈیکس ہوئے ہوتے ہیں. جب ان بانڈز کا ریٹ جو ہے وہ اوپر نیچے ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری کنزیومر ڈیٹ ہے. کریڈٹ کارڈ کی تو خیر شاید نہ ہو, لیکن ہاؤسنگ ڈیٹ فور شور ان کے ساتھ ساتھ موو کرتی ہے. اور جب ان کا ریٹ چڑھنا شروع ہوا اس طرح سے تو امریکہ میں پینک تو تھی, اینڈ دے اناؤنسڈ امیڈیٹلی, آئی تھنک 17 اگست کو تھا جب یہ شروعات ہوئی تھی, اس کی منڈے کا دن تھا, اور اس کے اگلے دن دے اناؤنسڈ ہیوج پروگرام کہ ہم لوگ بائی بیک کریں گے ان بانڈس کو, لیکن ان کے ییلڈ جو ہیں ان کو چڑھنے نہیں دیں گے, تو جو کوئی بیچنا چاہ رہا ہے آ جاؤ, ہم بیچنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اتنی تعداد میں لوگ آنا شروع ہو گئے بیچنے کے لیے کہ ان سے قابو نہیں کیا گیا وہ. اینڈ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو ہم چاہیں تو اپنا پورا ٹریجری جنرل اکاؤنٹ یعنی کہ لگا سکتے ہیں اس کے پیچھے. یعنی کہ یہ اٹس لائک سینگ کہ اگر پاکستان کا وزیر اعظم کہے کہ ہم اپنی ساری جو پیسے ہیں پاکستان کی ریاست کے پاس, وہ سارے کی ساری ہم لگانا چاہ رہے ہیں اب پاکستان کے 10 ایئر PIBs کو واپس خریدنے کے لیے. اٹس ٹینکٹماؤنٹ ٹو سم تھنگ لائک دیٹ.
تو I mean it's a مطلب low intensity حالات پتلے ہیں آسان الفاظ میں, حالات بہت پتلے ہو گئے ہیں, انتہائی پتلے ہیں حالات نے اوزمپک کھا لی ہے بیسکلی, اتنے پتلے ہو گئے. خرم آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک وقت ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہاں پاکستان میں کس قسم کی سیاسی کھچڑی پک رہی ہے.